قال رسول اللہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت، میری عطرت۔ اگر تم ان دونوں کے دامن کو تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، اور یہ دونوں چیزیں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام فریقین نے نقل کی ہیں۔ بے شک قرآن مجید کے بعد اسلامی فقہ کے خزانوں میں جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہے سنت، اور سنت قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم پر مشتمل ہے۔ اسی سبب سے حدیث کو جو قول معصوم علیہ السلام پر مشتمل ہے کی اہمیت ہم پر روشن ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث کی حفاظت کرنا اور حدیث کو دخل و تصرف اور تحریف سے بچانا تمام مسلمانوں کی اہم ذمہ داری ہے۔ آج جو ہم گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ احادیث کا علم ہے، علم حدیث ہے، علم درایا ہے، جس کی ہم تفصیل انشاءاللہ آج بیان کریں گے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اکثر جید علماء نے اپنی ساری زندگی کو احادیث معصومین علیہ السلام کے جمع کرنے اور صحیح احادیث کو غیر صحیح احادیث سے تمیز کرنے پر انہوں نے اپنا وقت صرف کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ اس سلسلے کو انجام تک پہنچائیں۔ آج گفتگو حدیث کی اہمیت کے متعلق ہے۔ ہر مسلمان کے لیے قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے بعد، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، کہ سب سے اہم چیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے آشنائی حاصل کرنا ہے۔ تمام مسلمانوں کی ابدی سعادت اسی بات پر منحصر ہے کہ وہ شریعت کے احکام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور یہ قرآن، سنت، اجماع اور عقل ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ لیکن ان چار دلیلوں کے درمیان سنت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 500 آیتیں احکام سے متعلق ہیں۔ ان آیتوں میں احکام کلی طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے یہ حکم کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جس کی تفسیر و تشریح کی ضرورت ہے،
اور یہ بات روایت ہی کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے مطالب کی گہرائی تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے، لہٰذا ان افراد سے سیکھنے کی ضرورت ہے جو قرآن سے اچھی طرح آشنائی رکھتے ہوں اور جن کے گھر قرآن نازل ہوا ہو۔ اب رہا اجماع، صحبہ سنت سے ہٹ کر کوئی علیحدہ حقیقت نہیں رکھتا، اور عقل بھی تعبدی احکام میں جولانی نہیں دکھا سکتی، لہٰذا عبادات اور معاملات کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا جا سکتا ہے مگر یہ کہ احادیث کی معرفت حاصل کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ علم انسانی روح کی غذا ہے، جس طرح کھانا جسم انسانی کی غذا ہے۔ اب اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ غذا ہم کو کہاں سے دستیاب ہوتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سفیران الہی کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے جملوں کے سوا کوئی چیز اطمینان بخش نہیں ہو سکتی۔ اگر علم کی ارزش و اہمیت اس میں کی جانے والی بحث کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ وہ علم کا موضوع کیا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ لہٰذا علم تفسیر کے بعد کوئی علم حدیث کی برابری نہیں کر سکتا۔ اگر کسی علم کو ہدف اور مقصد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لا ریب کہ کوئی موضوع علم حدیث کے عالی مقصد کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ یہ علم شریعت ہے، آخرت کا روشن راستہ ہے۔ جو حدیث سے تمسک اختیار کرے گا وہ نجات حاصل کر سکے گا اور نجات یافتہ کہلائے گا، اور جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ اپنی سعادت سے خود محروم رہے گا۔ چنانچہ حدیث کے توسط سے ہم حلال و حرام کو پہچانتے ہیں۔ روایات میں بہترین انداز میں واجبات، محرمات، مستحبات اور مکروہات کو بیان کیا گیا ہے۔ اخلاق اور آداب اسلامی کو حدیثوں کے سوا کسی اور جگہ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کے بعد اس طرح کا جاندار موعظہ، نصیحت اور سبق آموزی کہیں اور نہیں مل سکتی۔ جس طرح حکمت، دانش اور اعلیٰ مطالب احادیث میں نظر آتی ہے وہ کسی علمی فلسفی کتاب میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ جب بھی ہم کسی حدیث کی ایک کتاب کو ہاتھ میں لے کر مطالعہ کرتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے گویا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنابراین علم حدیث کا شمار بہترین علوم میں ہوتا ہے جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور نفع کسی خاص گروہ اور فرقے سے مخصوص نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی ذاتی استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ احادیث کی ضرورت اور اس کی اہمیت کیا ہے، تو عقل جو خداوند عالم کی جانب سے حجت باطنی ہے قطعی طور پر یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ مسائل دینی اور تقرب اللہ کی راہ میں انسان خود مستقل طور پر تنہا سفر نہیں کر سکتا، بلکہ شیاطین کی سازشوں کا شکار ہو کر راستے سے بھٹک سکتا ہے۔ خداوند عالم نے جو لطف اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے اس کے تحت ہر زمانے میں کسی معصوم کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجنا ضروری ہے۔ اب اگر لوگ ایسے شخص کی طرف رجوع نہ کریں اور ان کے کلام کو ناقابل انکار دلیل نہ سمجھیں تو اس سے نغز غرض جس مقصد کے لیے گویا بھیجا گیا تھا وہ مقصد ہی گویا فوت ہو گیا، یہ بات لازم آئے گی۔ لہٰذا علم کلام میں یہ بحث کے لطف کسے کہتے ہیں اور انبیاء کی ضرورت کیا ہے تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہم یہاں ان آیات اور روایات کو بیان کریں گے جو معصومین علیہم السلام کے کلمات کی طرف
رجوع کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ پہلی آیت آیہ ولایت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی ایمان والو بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تمام محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علی علیہ السلام نماز کی حالت میں اپنی انگوٹھی فقیر کو صدقے میں دیا تھا۔ بنابراین خداوند عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی علیہ السلام تمام مومنوں کے ولی اور سرپرست ہیں۔ ہر ایک کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں میں اپنے ولی اور سرپرست کی طرف رجوع کریں۔ دوسری آیت جو اہل بیت علیہم السلام کے کلام کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہتی ہے وہ آیہ ہدایت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ چنانچہ فخر رازی اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میں ڈرانے والا ہوں، اور علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے علی تم رہنما ہو، لوگ تمہارے ذریعے ہدایت پائیں گے۔ صبر اور رہنما کی طرف رجوع کرنے کی اہمیت کسی پر، یعنی رہبر و رہنما کی طرف رجوع کرنے کی اہمیت کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ روایات میں، احادیث میں یہ بات آئی ہے۔ انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔